آگے ایک کسائی بھیڑوں کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو پانی پلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سیدہ زینب بے تاب ہو گئی اور یزید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھ، کسائی بھی بھیڑوں کو پانی پلانے کے بعد ذبح کرتا ہے اور میرے بھائی کو پیاسا شہید کیا گیا۔ یزید نے منافقانہ انداز میں پھر کہا کہ خدا عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے جس نے یہ ظلم کیا۔ ناظرین، جب یہ قافلہ دمشق شہر سے باہر تک پہنچا تو جو عورتیں اور مرد اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ قافلہ اہل بیت کی روانگی کے وقت ہزاروں مرد اور عورتیں جمع تھے اور ان کی رخصتی اور بے بسی پر رو رہے تھے۔ لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور یزید پلید بھی اپنے محل میں واپس آ گیا۔ قافلہ اہل بیت 300 افراد میں حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں منزل بمنزل جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ اہل بیت سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا جہاں سے 2 راستے نکلتے تھے، ایک راستہ سیدھا مدینہ طیبہ اور دوسرا عراق کی طرف۔ حضرت نعمان بن بشیر نے آگے بڑھ کر امام زین العابدین سے عرض کیا کہ حضور، اگر کربلا جانا ہے تو عراق کے راستے سے چلے اور پھر وہاں سے مدینہ۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ پہلے کربلا چلو۔ چنانچہ کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا۔ جس منزل پر قیام ہوتا تھا اس سے کافی فاصلے پر نعمان بن بشیر اپنے 300 افراد سواروں کے ساتھ ٹھہر جاتے اور ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر کے بھیج دیتے، ہر چیز کا خیال رکھتے تاکہ آل رسول کے اس قافلے کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ جب یہ قافلہ اہل بیت کربلا میں پہنچا تو اہل بیت اطہار اس مقام کو دیکھ کر رو پڑی اور اپنی سواریوں سے اتر پڑی۔ سیدھے جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا مدفون تھے ان کی قبر اطہر سے جا لپٹے اور سلام کرتے جاتے روتے جاتے، اور اسی اسرا میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ لوگ بھی مدینہ منورہ سے کربلا میں سید الشہداء کی قبور کی حاضری کے لیے پہنچ گئے۔ پھر وہ امام زین العابدین کے گلے مل کر روتے رہے اور سید الشہداء امام علی مقام کی قبر سے لپٹ کر روتے رہے۔ 3 دن تک اہل بیت نبوت نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہیدوں کی قبر اطہر سے آخری سلام کیا اور گریہ فرماتی ہوئے اہل بیت اطہار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ آل رسول کا یہ قافلہ روضہ مصطفیٰ پر پہنچا تو قافلے کے سبھی افراد روضہ اطہر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے ہدیہ درود السلام عرض کیا کہ پیارے نانا جان، ہم آپ کے پاس آپ کے نواسے حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئے ہیں۔ اے جد بزرگوار، جو کچھ ہم پر مصائب گزرے ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں ان کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے یزید سے بڑھ کر کوئی شقی القلب اور کوئی کافر و مشرک نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی بدبخت اور جفاکش دیکھا ہے۔ وہ اپنی چھڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان اقدس پر مارتا تھا۔ الغرض روتے ہوئے اور اپنی زبانوں سے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت نبوت کے تمام افراد کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں۔ پھر سیدہ فاطمہ صغرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی جو مدینہ طیبہ میں موجود تھی، وہ بھی تشریف لا کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے لپٹ کر رو پڑی۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائی اور سب کو اس حال میں دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مقدسہ آج سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر کے ان کے روضہ اطہر پر جمع تھے۔ پھر یا رسول جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد آل رسول اپنے گھروں میں تشریف لائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بچوں کی شہادت کو صبر سے برداشت کرتے ہوئے فرمایا کہ زینب، کاش میں بھی حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی کہ ان کے نام پر شہید ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میرے لیے یہ امر باعث تسکین ہے کہ اگر مجھ کو یہ شہادت نہیں مل سکی تو میرے بیٹوں کو مل چکی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔